تم شاید یقین نہ کرو لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ کسی بھی اعتبار سے مجھ سے بڑا آدمی نہیں ہو سکتا۔ میں نے کبھی خود کو مرکوز کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میرا انتشار ہی میری خامی ہے۔ فلورا کی آنکھوں میں دلچسپی کی چمک لہرائی۔ اپنے ساتھ ساتھ تم دوسروں کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہو، اس نے کہا۔ خود کو مرکوز کرنے کی کوشش کرو، اس سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ کس کے لیے مرکوز کروں؟ میں نے بہت کم عمری میں بہت کچھ سیکھا ہے۔ ہر شخص مفاد پرست ہے، کوئی کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا، بلکہ اکثر لوگ تو اپنے ساتھ بھی نہیں ہوتے۔ ایسے میں انتشار ہی بہتر ہے۔ فلورا میرے برابر آ کر بیٹھ گئی۔ تم اتنے دل شکستہ کیوں ہو رہے ہو؟ ممکن ہے تمہیں تلخ تجربات ہوئے ہوں، لیکن یہ دنیا اچھے لوگوں سے خالی تو نہیں ہے۔ مجھ سے کتابی گفتگو مت کرو فلورا، یہ سب باتیں کتابوں میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ عملی زندگی کے تجربات ان سب کی نفی کرتے ہیں۔ فون کی گھنٹی نے فلورا کو جواب دینے کا موقع نہ دیا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا اور پھر ریسیور میری طرف بڑھایا۔ باس کا فون ہے، اس نے مجھے بتایا۔ تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تم کہاں غائب ہو گئے تھے مسٹر ایڈم؟ میرے ہیلو کہنے پر دوسری طرف سے فاکس اسٹریٹ نے کہا، میں نے فون کیا تو معلوم ہوا تم 2 بجے تک آؤ گے۔ میرا خیال ہے ابھی تک میں نے تمہاری ملازمت شروع بھی نہیں کی ہے اور تمہارا تحکمانہ انداز عروج کو پہنچا ہوا ہے۔ جب ابھی سے تمہارا یہ حال ہے تو بعد میں کیا ہوگا؟ آدمی کو اتنا اکھڑ بھی نہیں ہونا چاہیے، فاکس اسٹریٹ نے نرم لہجے میں کہا۔ میں نے تم سے جواب طلبی تو نہیں کی، ویسے ہی پوچھ لیا تھا۔ جو باتیں ذاتیات کے زمرے میں آتی ہیں ان پر مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ خیر ان باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ اس وقت میرے پاس آ سکتے ہو؟ نہیں، ابھی تو میں نے کھانا بھی نہیں کھایا، کھانے کے بعد آ سکوں گا۔ ٹھیک ہے، 1 گھنٹے بعد تو آ سکو گے، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ مجھے کم از کم 1.5 گھنٹہ لگے گا، میں نے کہا۔ اس سے قبل نہیں آ سکوں گا۔ چلو کوئی بات نہیں، 1.5 گھنٹے بعد ہی آ جاؤ، میں کلب میں تمہارا منتظر رہوں گا۔ فون بند کر کے میں فلورا کی طرف مڑا۔ حالات اور وقت کے ساتھ مفاہمت کرنا سیکھو، فلورا نے مجھ سے کہا۔ تمہارے اندر ذرا سے بھی لچک نہیں ہے۔ میں نہایت لچک دار قسم کا آدمی ہوں، مگر جس بات کے لیے تم مجھ میں لچک دیکھنے کی خواہاں ہو وہ کم از کم میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ بہت ضدی ہو، فلورا نے کہا۔ خیر چھوڑو، پہلے ہم کھانا کھا لیتے ہیں۔ فلورا کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد میں نے کراؤن نائٹ کلب کا رخ کیا۔ فاکس اسٹریٹ نے مجھے اپنے کمرے میں طلب کر لیا اور میں پہلے کی طرح بڑی بے تکلفی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ رات کی طرح اس وقت بھی ایڈونا اس کی کرسی کے عقب میں کھڑی تھی۔ فاکس اسٹریٹ کے انداز سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ میری خدمات مستعار لینے کے لیے بےتاب ہے۔ اس کی صورت کیا ہوگی یہ جاننے کے لیے مجھے تھوڑا سا صبر کرنا تھا۔ کھانا تو تم کھا کر آئے ہو، فاکس اسٹریٹ نے گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل کہا، لہٰذا پینے میں جو پسند کرو بتا دو، کافی یا چائے میں سے کچھ بھی منگوا لو۔ میں نے کہا، ساتھ ہی یہ بھی بتا دو کہ اس طرح زحمت دینے کی کیا وجہ ہے، کیا میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر لیا ہے؟ فاکس اسٹریٹ نے ایڈونا سے کافی لانے کو کہا، پھر مجھ سے مخاطب ہوا، میں نے تمہارا کمال دیکھتے ہوئے تمہیں بحیثیت شارپر کام کرنے کی پیشکش کی تھی، مگر تم نے اسے مسترد کر دیا۔ وہ پرانی بات ہوئی فاکس اسٹریٹ، میں نے جان بوجھ کر اس کی بات قطع کرتے ہوئے کہا، اب تو نئی بات کرو۔ تم نے اگر میری پیشکش قبول کر لی ہوتی تو اچھا ہوتا، اس لیے کہ وہ ایک محفوظ کام ہے جس میں کسی قسم کے خطرات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ زندگی میں خطرات نہ ہوں تو جینے کا لطف غارت ہو جاتا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے وہ پیشکش رد کر دی تھی۔ کیا تمہارے پاس میرے لیے کوئی پرخطر کام بھی ہے؟ میں تمہاری صلاحیتوں اور تجربات سے ناواقف ہوں، لیکن تمہیں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ فیلڈ ورک میں کسی ایک صلاحیت سے کام نہیں چلتا، بلکہ جب تک انسان بہت سی صلاحیتوں کا مرکب نہ ہو، فیلڈ ورک میں ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ کیا تمہیں ٹونی اور ایڈگر کا حشر یاد نہیں؟ اس کے بعد مزید کسی واقفیت کی ضرورت ہے؟ وہ دونوں لفنگے ہیں۔ فاکس اسٹریٹ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے کلب کے قوانین کی کھلی خلاف ورزی کی ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان لوگوں نے یہاں اس قسم کی دھاندلیوں کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ شارپنگ کے ذریعے لوگوں کو لوٹنا تمہارے خیال میں دیانتداری ہے، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، دنیا بھر میں یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ تمہیں ایک کمار خانہ بھی ایسا نہیں ملے گا جہاں کمار خانے کی سرپرستی میں شارپنگ نہ کی جاتی ہو، لیکن ہم کسی کو مجبور تو نہیں کر سکتے کہ وہ ہمارے آدمی کے ساتھ ہی کھیلے۔ لوگ آپس میں بھی کھیلتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص ہمارے آدمیوں سے جیت جاتا ہے تو اس سے زبردستی رقم نہیں چھینی جانی چاہیے۔ میں اس چیز کے سخت خلاف ہوں۔
اس سے ہماری ساکھ متاثر ہوتی ہے، اور اسی اعتبار سے میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تمہاری وجہ سے ان لوگوں کی داندلیاں میرے علم میں آئیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ لوگ اس سے قبل بھی کچھ جیتنے والوں کو کلب کے اندر ہی لوٹ چکے ہیں۔ میں انہیں سخت سزا دوں گا۔ کیا یہ لا علمی نااہلی کے زمرے میں نہیں آتی؟ میں نے کہا، اور فاکس اسٹریٹ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تم بہت کھردرے انداز میں گفتگو کرتے ہو، تمہیں اپنے انداز گفتگو میں تھوڑی بہت تبدیلی کرنی چاہیے۔ اسے چھوڑو، میں نے بے پرواہی سے کہا، اور اصل بات کی طرف آ جاؤ۔ ٹونی اور ایڈگر لفنگے ہی صحیح، مگر جس وقت تم نے ان کو زیر کیا وہ دونوں مسلح تھے۔ ہم اس نقطے کو نظر انداز نہیں کر سکتے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم تمہارے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ تمہارا کسی سے مروب نہ ہونا بھی بہت کچھ ظاہر کرتا ہے۔ میں نے بہت غور کیا، لیکن میں یہ طے نہیں کر پایا کہ تمہیں کس قسم کی ذمہ داریاں سونپی جائیں۔ میں نے تم سے کہا تھا جو کام کسی اور سے نہ ہو رہا ہو، تم وہی کام آنکھ بند کر کے ایڈم ڈی فلوک کو سونپ سکتے ہو۔ پھر تمہیں کیا تردد ہے؟ فاکس اسٹریٹ مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ ہمیں سنگین حقائق کا سامنا کرنا ہوتا ہے، دوسروں کے دعووں پر آنکھ بند کر کے اعتبار کرنا ہمارا شیوا نہیں ہوتا۔ تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو؟ میں تم سے متفق ہوں، میں نے کہا۔ جو باتیں تم کر رہے ہو وہ عمومی نوعیت کی ہیں اور تمہارا مسئلہ ہے۔ مجھے تم نے انگیج کیا ہے، میرے سامنے مسائل نہیں، مسائل کا حل رکھو۔ تم نے یہ بھی کہا تھا کہ تم کسی کے پابند ہو کے نہیں رہ سکتے۔ فاکس اسٹریٹ بولا، تمہاری یہ بات مجھے تردد میں مبتلا کر رہی ہے۔ میں نے ہرگز یہ نہیں کہا تھا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ میں بے جا قسم کے ڈسپلن کی پابندی نہیں کر سکتا۔ یہ بات سمجھ لو فاکس اسٹریٹ کہ میں اپنی خدمات تو فروخت کر سکتا ہوں، اپنی عزت نفس کا سودا نہیں کر سکتا۔ یہ بھی سن لو کہ میں جو کام ذمہ لے لیتا ہوں اسے اپنی پوری صلاحیت برے کار لا کر اختتام تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے؟ فاکس اسٹریٹ نے اس بات میں سر ہلایا، پھر دروازہ کھول کر اس میں سے ایک چیک نکال کر میری طرف بڑھایا۔ یہ سٹی بینک کا چیک ہے، اس نے کہا، صرف 1,00,000 کا۔ کل صبح ٹھیک 9 بجے تمہیں یہ چیک کیش کرا کے مجھ تک رقم پہنچانی ہوگی۔ یہ پہلا کام کر دو، اس کے بعد دیکھیں گے۔ میں نے چیک فاکس اسٹریٹ سے لے لیا۔ کیا یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا تھا؟ میں نے سرسری انداز میں کہا۔ یہاں تم اپنی حدود سے تجاوز کر رہے ہو۔ جو کام تمہیں سونپا گیا ہے تمہیں صرف اس کی انجام دہی سے غرض رکھنی چاہیے۔ اوکے باس، میں نے ہنس کر کہا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے۔ اب کل صبح ملاقات ہوگی۔ اگلی صبح بینک کھلنے کے ساتھ ہی میں ٹھیک 9 بجے بینک میں داخل ہوا۔ شہر کے وسط میں واقع یہ ایک بڑی برانچ تھی۔ اس وقت میں جینز اور شرٹ پہنے ہوئے تھا اور آنکھوں پر دھوپ کا چشمہ تھا، جو بینک کے اندر آنے کے باوجود میں نے نہیں اتارا تھا۔ بینک کا عملہ پہلے ہی اپنی اپنی سیٹیں سنبھال چکا تھا، مگر کیش اس وقت لاکر روم سے نکالا جا رہا تھا۔ اس برانچ میں یقیناً کیش بہت زیادہ رہتا ہوگا، اسی لیے یہاں بینک کے دروازے پر متعین گارڈز کے علاوہ اندر بھی کئی مسلح پہرے دار نظر آ رہے تھے، جو نیلی وردی میں ملبوس ٹہل رہے تھے۔ لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا تھا، مگر بینک کے کاؤنٹر پر سب سے پہلے چیک پیش کرنے والا میں ہی تھا۔ کاؤنٹر کلرک نے مجھ سے چیک کی پشت پر دستخط کرنے کو کہا۔ میں نے ایڈم ڈی فلوک کے فرضی دستخط کر کے چیک واپس اس کی طرف بڑھا دیا، اور اس نے رجسٹر میں اندراج کرنے کے بعد ایک ٹوکن میرے حوالے کر دیا جس پر ایک نمبر پڑا ہوا تھا۔ چیک کی پشت پر نمبر ڈالنے کے بعد اس نے اپنے برابر والے شخص کی طرف بڑھا دیا تھا۔ میں دیواروں کے ساتھ لگے ہوئے صوفوں پر بیٹھنے کے بجائے کاؤنٹر کے ساتھ ہی ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ میں چیک پر نظر رکھنا چاہتا تھا۔ دوسرے شخص نے چیک لے کر ایک لیجر کی ورق گردانی کی۔ غالباً وہ اکاؤنٹ کا بیلنس چیک کر رہا تھا۔ بیلنس چیک کرنے کے بعد اس نے چیک پر دستخط کیے اور اپنے عقب میں ایک میز پر رکھ دیا۔ اس شخص نے اپنے پاس موجود ریکارڈ سے چیک کے دستخط کا موازنہ کیا، اور پھر ایک حیرت انگیز بات ہوئی۔ اس نے پیون کو بلا کر چیک اس کے حوالے کیا اور اس سے کچھ کہا جو فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے میں سن نہیں سکا، تاہم یہ تو میں دیکھ ہی سکا تھا کہ پیون چیک لے کر اس کیبن کی طرف بڑھ گیا تھا جس پر مینیجر کی تختی لگی ہوئی تھی۔ یہ ایک غیر معمولی بات تھی۔ عام طور پر چیک مینیجر تک نہیں جاتا، مگر مجھے جو چیک دیا گیا تھا وہ مینیجر تک لے جایا گیا تھا۔ یقیناً کوئی گڑبڑ تھی۔ مجھے خطرے کا احساس ہوا، لیکن میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ اب جو بھی ہوتا مجھے بھگتنا ہی تھا۔ اتنا تو مجھے یقین تھا کہ میں کسی بڑی مشکل میں نہیں پھنسوں گا، اور اگر پھنسا تو بآسانی اس سے نکل جاؤں گا۔ چند منٹ بڑے سکون سے گزر گئے۔ میرے بعد آنے والوں کے چیک کیش ہو رہے تھے اور وہ رقمیں لے کر جا بھی رہے تھے۔ اب تک 5 افراد کو ادائیگی کی جا چکی تھی۔ پھر کیشیئر نے میرا نمبر پکارا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ میرا چیک کیشیئر کے پاس نہیں آیا تھا۔ پھر اس نے میرا نمبر کیوں پکارا تھا؟ بات جو بھی رہی ہو، یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا
बैंक के कैशियर के पास इतनी फुर्सत नहीं होती कि वो किसी फर्द का इंतजार करता रहे। मैं तेजी से आगे बढ़कर कैश काउंटर पर पहुंचा और कैशियर की तरफ टोकन बढ़ा दिया। कैशियर ने मुझसे टोकन लेकर उस पर खुदा हुआ नंबर देखा, फिर टोकन वापस करके बोला, आप मैनेजर साहब के पास चले जाएं। मैंने टोकन वापस लेते हुए तफहीमी अंदाज में सर हिलाया और काउंटर के अकब से घूमकर बैंक के दूसरे सिरे पर वाक़े मैनेजर के केबिन की तरफ बढ़ने लगा। कैशियर से कुछ कहना सुनना फजूल था, वो तो शायद कुछ जानता ही ना हो। मैनेजर से इजाजत लेकर मैं उसके केबिन में दाखिल हो गया। स्याह फार्म मैनेजर मुझे सवालिया नजरों से देख रहा था। मैंने एक चेक पेश किया था। मैंने मैनेजर से कहा, लेकिन कैशियर ने मुझे आपके पास भेज दिया। मैं नहीं समझ सकता ऐसा क्यों हुआ। ओह, तो ये चेक आपने पेश किया था, मैनेजर ने खुश इखलाकी से कहा। तशरीफ रखिए। उसने अपने सामने रखी हुई कुर्सियों में से एक की तरफ इशारा किया और मैं बैठ गया। मेरा वक्त बहुत कीमती है मैनेजर साहब, मैंने कहा, और मैं अपना कीमती वक्त यूं जाया नहीं कर सकता। मुझे बताइए कि मसला क्या है। मैनेजर ने एक तवील सांस ली। मैं पूछ सकता हूं कि ये चेक आपको कहां से मिला, मैनेजर ने कहा। उसका लहजा सरसरी था मगर मैं बहुत कुछ महसूस कर सकता था। क्या मतलब, मैंने माथे पर शिकने डालकर पूछा। चेक कैश कराने के लिए ये बताना भी जरूरी होता है। मखसूस हालात में हम अपने किसी भी क्लाइंट से ये सवाल कर सकते हैं, मैनेजर ने मखसूस पर जोर देते हुए मानी खेज लहजे में कहा। क्या बैंक के कवानीन में ऐसी कोई शिक मौजूद है, मैंने सर्द लहजे में कहा, जिसके तहत आप इस किस्म की पूछ-गुछ कर सकते हो। फर्ज कीजिए हमारा क्लाइंट हमें अपनी चेक बुक या चेक बुक में से किसी चेक की गुमशुदगी की इत्तला देता है, मैनेजर ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे। मैं दम बखुद रह गया। ये फॉक्स स्ट्रेट ने मेरे साथ किस किस्म का खेल खेला था, लेकिन मैंने अपने हवास यकजा रखे। मैं यहाँ मफरूजों पर गुफ्तगू करने की गर्ज से नहीं आया हूँ मिस्टर मैनेजर। अगर इस चेक के कैश होने में किसी किस्म की कबाहत है तो आप चेक वापस कर सकते हैं। मैंने आपसे पूछा है कि ये चेक आपको कहां से मिला, मैनेजर ने सख्त लहजे में कहा। मुझे अफसोस है मिस्टर मैनेजर, मैंने उठते हुए कहा, मैं किसी गैर मुतालिक सवाल का जवाब नहीं दे सकता। मुझे पहले ही मालूम था कि इसकी नौबत आएगी। मैनेजर के स्याह होंठों पर मुस्कुराहट की एक लकीर सी उभरी और उसी वक्त उसके कैबिन का दरवाजा खुला और मुसल्लह पुलिस वाले अंदर दाखिल हुए। इस शख्स को गिरफ्तार करना है, मैनेजर ने उनसे कहा। इसने एक जाली चेक कैश कराने की कोशिश की थी। मैनेजर ने उसकी तरफ चेक बढ़ाया। इस चेक के मुताबिक इसका नाम एडम डिफ्लोक है और पुश्त पर इसके दस्तखत भी हैं। हम इससे पूछ-गुछ कर लेंगे जनाब, पुलिस वाले ने मैनेजर से चेक लेते हुए कहा और दूसरा हथकड़ी लेकर मेरी तरफ बढ़ा। मैं बुरी तरह बौखला गया था। इस सूरत हाल का तो मैंने तस्वुर भी नहीं किया था। अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता कि बात इस हद तक भी बढ़ सकती है तो मैं पहले ही फरार हो गया होता, मगर अब तो ये भी मुमकिन नहीं रहा था। दो मुसल्लह पुलिस वाले कैबिन के बाहर भी मौजूद थे और पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहे थे। बैंक के मुसल्लह गार्ड्स अलग मुस्तैद थे और उन सब की तवज्जो मैनेजर के कैबिन की तरफ थी। उन्हें नहीं मालूम था कि वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन ये अंदाजा करना क्या मुश्किल था कि कोई गैर मामूली सूरत हाल है, वरना पुलिस क्यों आती। क्या हथकड़ी लगाना जरूरी है, मैंने धीमी आवाज में कहा। मैं शरीफ आदमी हूँ, बकवास मत करो, पुलिस वाला गुराया। शरीफ लोग जाली चेक बनाते नहीं फिरते। हाथ आगे लाओ वरना हम दूसरे तरीके भी जानते हैं। मैंने हाथ आगे बढ़ा दिया। ये सब कुछ गलत फहमी का नतीजा है। पुलिस स्टेशन चलकर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मैं वादा करता हूँ फरार होने की कोशिश नहीं करूंगा। अगर तुम मुझे बगैर हथकड़ी डाले ले चलो तो तुम्हारी मेहरबानी होगी। पुलिस वाले के अंदाज से यूं लग रहा था जैसे उसने मेरी एक भी बात ना सुनी हो। उसने बड़े इन्हमाक से मुझे हथकड़ी पहनाई और फिर मैनेजर से इजाजत लेकर मुझे बैंक से बाहर ले आए। गुस्से की ज्यादती से मेरा बुरा हाल हो रहा था। मैं मादाम क्लारा से टकराने चला था, मगर उसके एक मामूली कारिंदे ने मुझे पुलिस के हाथों गिरफ्तार करा दिया। सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे खुद अपने आप पर आ रहा था। इन चक्रों में पड़ने की क्या जरूरत थी। मादाम क्लारा से उलझना ही था तो बराह रास्त भी तो उलझा जा सकता था। कम से कम ये दुर्गत तो ना बनती। अब पुलिस वालों से भुगतो। कम बख्तों ने एक नहीं सुनी, वरना तीसरी दुनिया की ममालिक की पुलिस तो ऐसी ही बातें सुनती है। मैं बैंक में मौजूद तमाम अफराद की तवज्जो का मरकज बन गया था। उनमें बच्चे बूढ़े सभी थे, खवातीन भी थी। वो सब मुझे यूं देख रहे थे जैसे मैं कोई अजूबा हूँ, ऐसा अजूबा जो उन्होंने पहले कभी ना देखा हो और ना मुस्तकबिल में नजर आने की कोई तवक्को हो। उन सब की निगाहें मुझे अपने जिस्म में पेवस्त होती महसूस हो रही थी, मगर मैं सर झुकाए चल रहा था। मेरा अंदाज ऐसा ही था जैसा किसी हकीकी मुजरिम का हो सकता है।
اور اس میں میری اداکاری کا ذرا سا بھی دخل نہیں تھا۔ جو کچھ بھی تھا فطری تھا۔ میں مجرم نہ صحیح مگر اس جھنجھلاہٹ میں ضرور مبتلا تھا کہ میں نے غلطی کیوں کی۔ اس وقت میں یہ سوچنے کو بھی تیار نہیں تھا کہ میں بھی انسان ہوں اور مجھ سے بھی غلطی سرزد ہو سکتی ہے۔ بینک سے باہر نکلے تو بڑی پوری سڑک تھی۔ بینک سے پولیس والوں کے ساتھ ایک ہتھکڑی بدست شخص کو نکلتے دیکھ کر مجمع لگ گیا۔ اگر میرے ہاتھ میں ہتھکڑی نہ ہوتی تو اس لمحے سے فائدہ اٹھا کر میں فرار ہونے کی کوشش کر سکتا تھا۔ جب پولیس والوں نے جمع ہو جانے والوں کو ببکی دے کر منتشر کیا تھا، بینک کے دروازے کے سامنے ہی پولیس کی موبائل وین موجود تھی۔ اس وین میں سوار کرانے سے قبل میری سرسری سی تلاشی لی گئی۔ شاید انہیں میرے پاس کسی ہتھیار کی توقع تھی جو نہیں تھا۔ اس طرف سے مطمئن ہو کر مجھے وین میں سوار کرا دیا گیا۔ 2 پولیس والے میرے دائیں بائیں اور 2 سامنے بیٹھے تھے۔ ڈرائیور کے برابر والی نشست پر بھی 2 مسلح پولیس والے موجود تھے۔ اس طرح کل 7 پولیس والے تھے اور میں تنہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں حساب لگایا کہ اگر میں چاہوں بھی تو فرار نہیں ہو سکتا۔ اول تو میری راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ ہتھکڑی تھی۔ بالفرض میں اس کے باوجود کوئی کوشش کرتا تب بھی ان پولیس والوں سے کچھ بعید نہیں تھا۔ انہیں ویسے بھی اپنی انگلیوں پر کنٹرول نہیں ہوتا۔ بوکھلاہٹ میں اس بات کا خیال بھی نہیں کرتے کہ فائرنگ سے ان کے اپنے ساتھی بھی زخمی ہو سکتے ہیں اور فائرنگ شروع کر دیتے ہیں۔ کب سے جعلی چیک بنانے کا دھندا کر رہے ہو؟ وین روانہ ہونے سے قبل ایک پولیس والے نے سوال کیا۔ یہ ایسے قبولنے والا نہیں ہے، دوسرے نے ٹکڑا لگایا۔ صورت سے ہی آدھی مجرم لگتا ہے، اس پر بڑی محنت کرنی پڑے گی، آسانی سے کچھ نہیں اگلے گا۔ میں خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ ان لوگوں کے منہ لگنا فضول تھا، وہ تو اپنے باپ پر بھی اعتبار نہ کرنے والے لوگ تھے۔ تہذیب کی بات نہ مان کر میں نے جو غلطی کی تھی اس کا خمیازہ بھی مجھے ہی بھگتنا تھا۔ تہذیب کے ساتھ ساتھ برڈ بھی براہ راست تصادم کے حق میں تھا، جبکہ میرا خیال تھا کہ مادام کلارا پر چپکے سے وار کرنے میں زیادہ فائدہ ہے۔ مگر ایک بات میرے حلق سے نہیں اتر رہی تھی، آخر فاکس اسٹریٹ نے میرے ساتھ یہ حرکت کیوں کی؟ اس سے اسے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے میرے بارے میں کسی سے بھی مشورہ نہ کیا ہو؟ یہ صرف میرا واہمہ ہو کہ وہ مادام کلارا سے یا اپنے سے کسی بڑے سے مجھے ایگلز میں شامل کرنے کی بات کرے گا۔ ممکن ہے اس کی انا کو میرے رویے سے جو ٹھیس پہنچی ہے اس کے نتیجے میں اس نے مجھے سزا دینے کے لیے یہ حرکت کی ہو۔ چیک پر اس کے اپنے دستخط تھے، اس لیے میں یقین سے کہہ سکتا تھا کہ اس نے جان بوجھ کر مجھے پھنسوایا ہے۔ خود ہی مجھے چیک کیش کرانے بھیجا اور خود ہی بینک کو چیک بک کی گمشدگی کی اطلاع دے دی تاکہ میں پولیس کے چنگل میں پھنس جاؤں۔ وہ مجھے میری حیثیت کا احساس دلانا چاہتا تھا۔ میں خیالات کے بھنور میں الجھا رہا۔ ایک جرائم پیشہ شخص کو انتقام لینے کے لیے اتنا انوکھا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر اس کی انا کو ٹھیس پہنچی تھی تو وہ وہی حساب بے باک کر سکتا تھا۔ میں اس کے کلب کی حدود میں تھا، اس کے ایک اشارے پر اس کے آدمی میری ٹکا بوٹی کرنے کے در پہ ہو جاتے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ مجھ پر اس کی شخصیت کا جو تاثر مرتب ہوا تھا اس کے اعتبار سے تو اسے اتنا متحمل مزاج نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کم از کم انتقام لینے کے لیے تو ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کسی بڑے فائدے کے لیے تو وہ اپنی توہین برداشت کر سکتا تھا، مگر انتقام لینے کے لیے طویل منصوبہ بندی اس کے مزاج کے خلاف معلوم ہوتی تھی۔ پھر آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ اچانک میں نے خیالات سے چونک کر عقبی جالیوں سے باہر کی طرف دیکھا اور حیران رہ گیا۔ وین شہر کی حدود سے باہر نکل چکی تھی۔ تم لوگ مجھے کون سے تھانے لے جا رہے ہو؟ میں نے بلند آواز سے کہا۔ خاموش بیٹھو، ایک پولیس والے نے مجھے جھڑک دیا۔ پوچھ گچھ کرنے کا حق صرف ہمیں ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ واقعی مجھے پوچھ گچھ کرنے کا حق نہیں تھا، یہ حق تو صرف پولیس والوں کا ہوتا ہے، لیکن وہ مجھ سے سوچنے کا اور حیران ہونے کا حق تو نہیں چھین سکتے تھے۔ سو میں ہوتا رہا۔ وین اب جس مقام سے گزر رہی تھی وہاں سڑک کے دونوں طرف کھیتوں کے سلسلے تھے۔ ہم شہر سے بہت دور نکل آئے تھے۔ میں بہت دیر خیالات میں ڈوبا رہا تھا، اس لیے مجھے وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں ہو سکا تھا، مگر اب میں نے ہر قسم کے خیالات ذہن سے جھٹک دیے تھے اور توجہ صرف اس بات پر مرکوز کر دی تھی کہ اس طرح وہ راستے ذہن نشین کرتا رہوں جن پر وین چل رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وین چھدرے کھیتوں کے درمیان ایک پگ ڈنڈی پر مڑ گئی۔ کچے راستے پر اگرچہ وین سست رفتاری سے چل رہی تھی، مگر اس کے باوجود وین کو خاصے جھٹکے لگ رہے تھے۔ میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر مزید گزرنے کے بعد آخر کار اس تکلیف دہ سفر کا اختتام ہوا اور وین ایک مقام پر رک گئی۔ تشریف لائیے سرکار، ایک کانسٹیبل نے وین کا عقبی دروازہ کھولتے ہوئے تمسخرانہ انداز میں کہا اور میں اسے کوئی جواب دیے بغیر اٹھ کھڑا ہوا۔ وین سے اتر کر میں نے اطراف پر ایک سرسری نگاہ ڈالی۔ وین ایک بوسیدہ مکان کے سامنے رکی تھی جو یا تو زیر استعمال نہیں تھا
یا پھر اس کے مکین اس کی طرف سے کچھ زیادہ ہی بے پرواہی برتنے کے عادی معلوم ہوتے تھے۔ مکان کے نزدیک ہی ایک چوڑے منہ والا چوکور کنواں تھا، اس سے کھیتوں کو سیراب کرنے کا کام لیا جاتا تھا۔ ان دو چیزوں کے علاوہ تیسری کوئی قابل ذکر چیز نظر نہیں آئی۔ یہ کون سا تھانہ ہے؟ میں نے ان سے پوچھا، مگر اب ان کے تیور خاصے بدلے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ تھانے کچہری سے ہم لوگوں کو خدا واسطے کا بیر ہے، ان میں سے ایک نے کہا۔ ہم تو اپنے معاملات خود ہی طے کر لیتے ہیں۔ میرے ہونٹ بھینچ گئے، معاملہ اور زیادہ الجھ گیا تھا۔ اس بات میں تو کوئی کلام نہیں رہا تھا کہ وہ لوگ نقلی پولیس والے تھے۔ وہ لوگ مجھے مکان میں لے کر آئے اور مجھے ایک کمرے میں دھکیل کر دروازہ بند کر دیا۔ ہتھکڑی پہلے ہی کھول دی گئی تھی۔ کمرے میں صرف ایک دروازہ تھا جو باہر سے بند تھا، کھڑکی ایک بھی نہیں تھی اور سامان کے نام پر کچھ بھی نہیں تھا۔ میں ایک دیوار سے ٹک کر کھڑا ہو گیا۔ بڑ وغیرہ کو میں نے خود ہی اپنا تعاقب کرنے سے منع کر دیا تھا، ورنہ ان میں سے کوئی میرا تعاقب کرتا ہوا یہاں تک ضرور پہنچ جاتا، مگر اب تو انہیں معلوم ہی نہیں ہو سکے گا کہ مجھ پر کیا گزری۔ تقریباً 10 منٹ بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ 2 افراد سادہ لباس میں اندر داخل ہوئے جو وین کی اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ وہ شخص بھی تھا جو ڈرائیو کر رہا تھا، مگر وہ دروازے میں ہی رک گیا تھا۔ دونوں افراد نہتے نظر آ رہے تھے، جبکہ ڈرائیور کے ہاتھ میں خود کار رائفل تھی۔ وہ بہت چوکنا انداز میں دروازے پر کھڑا ہو گیا تھا۔ بقیہ 2 افراد مکان سے باہر چلے گئے تھے۔ مجھے ان کی باتیں کرنے اور کہکہے لگانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ان لوگوں کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر میں سنبھل گیا۔ دونوں ہی بے حد تنومند اور اکھڑ مزاج نظر آ رہے تھے۔ تمہارا نام؟ ان میں سے ایک نے پوچھا۔ اس کا لہجہ سخت تھا اور انداز میں نخوت تھی۔ چیک پر لکھا ہوا ہے، میں نے استہزائیہ لہجے میں کہا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ بکواس مت کرو، اس نے پہلے سے بھی زیادہ سخت لہجے میں کہا۔ جو کچھ پوچھا جائے صرف اس کا جواب دو، ورنہ بہت برا حشر ہوگا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ میرا نام ایڈم ڈی فلوک ہے، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ وہ چیک جو تم نے بینک سے کیش کرانے کی کوشش کی تھی، تمہیں کہاں سے ملا تھا؟ میں اس قسم کے کسی بیہودہ سوال کا جواب نہیں دے سکتا، میں نے کہا۔ اور تم لوگ مجھ سے سوال جواب کرنے والے کون ہوتے ہو؟ میں نے بڑی سختی سے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ دوسرا شخص بھی مجھے خونخوار نظروں سے گھورنے لگا تھا، مگر وہ منہ سے کچھ نہیں بولا۔ میں تم سے آخری بار کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ پوچھا جائے اس کا جواب سیدھی طرح دو، پہلے والے شخص نے کہا جو اب تک سوال کرتا رہا تھا۔ میں اب تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا، تم سے جو کیا جائے کر لو، میں نے بے پرواہی سے کہا، مگر میں ہر قسم کے حالات سے نمٹنے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ میں نہتا تھا اور پوری طرح ان کے رحم و کرم پر تھا، لہٰذا ان سے بے پرواہی تو سرزد ہونی ہی تھی۔ ضرورت سے زیادہ اعتماد آدمی کو لے بیٹھتا ہے۔ میرے دو ٹوک جواب نے اسے برہم کر دیا اور وہ دانت پیس کر مجھ پر جپٹ پڑا۔ میں نے اسے ڈاج دیا، جھک کر اس کے ہاتھوں کے نیچے سے نکلا اور برقی صورت سے ڈرائیور پر جا پڑا جو دروازے میں رائفل لیے کھڑا تھا۔ اسے کچھ سوچنے سمجھنے کی مہلت نہیں مل سکی تھی۔ میں نے ایک ہاتھ رائفل کی نال پر ڈالا اور اس کے ساتھ ہی بڑی بے دردی سے اس کے ایک لات رسید کی۔ رائفل اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ حلق سے ایک کربناک آواز نکالتا ہوا فرش کی طرف جھکتا چلا گیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ چند منٹ تک وہ صرف تڑپتا ہی رہے گا، لہٰذا اس کی طرف دیکھنے کی بھی زحمت کیے بغیر میں بڑی پھرتی سے مڑا۔ رائفل میں نے بدستور نال کی طرف سے ہی پکڑ رکھی تھی۔ جس وقت میں پلٹا اس وقت وہ شخص مجھ پر جپٹنے کی کوشش کر رہا تھا جو کمرے میں آنے کے بعد خاموش کھڑا تھا۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر رائفل لٹ کی طرح گھمائی جو اس کے سر پر پڑی اور وہ اچھل کر پہلو والی دیوار سے ٹکرایا اور پھر زمین پر گر پڑا۔ تیسرا شخص اپنی جگہ یوں منجمد ہو گیا تھا جیسے کسی نے جادو کے زور سے اسے پتھر کے مجسمے میں تبدیل کر دیا ہو۔ میں نے اس پر رائفل تانی اور محتاط انداز میں ڈرائیور کی طرف پلٹا جو دروازے میں تڑپ رہا تھا۔